صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا پاک کلام موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، سورہ طٰہٰ۔ اللہ کا حکم ہوا، اذهب الى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهب الى فرعون انہ طغى، اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ اذری، وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم دونوں بھائی کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفر، اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اور اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور ہم نے تمہیں بہت آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، اور تم کئی سال مدین میں ٹھہرے رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى،
سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارى، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ولا تعذبہم، اور تو انہیں مزید اذیت نہ پہنچا۔ قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون علیہ السلام نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نبات کے جوڑے نکال دیے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے، زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور ہم اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم دونوں، اور نہ ہی تم، مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، فرمایا تمہارے وعدے کا دن یوم عید، سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ، وان یحشر الناس ضحیٰ، سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر
مقررہ وقت پر آ گیا، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کاذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ معاف کرنا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر بولے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو تم اپنی چیز ڈالو اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ڈال دو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھے ہیں، جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس ایسا ہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ، فرعون بولا کیا تم ایمان لائے ہو؟ کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، بس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سورج چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم سے وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے، اور اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو حکم کرنے والا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط اس چند روزہ دنیوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔
इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए, लियग़फ़िर लना ख़तायाना, कि वो हमारी ख़ताएँ बख्श दे, वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर, और उसे भी मुआफ़ फरमा दे जिस जादूगरी पर तूने हमें मजबूर किया था। वल्लाहु खैरुन व अबका, और अल्लाह ही बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम, बेशक जो शख्स अपने रब के पास मुजरम बनकर आएगा तो बेशक उसके लिए जहन्नम है, और वो ऐसा अजाब है कि ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, कि ना वो उसमें मर सकेगा और ना ही जिंदा रहेगा। वमन यातिही मुमिनन क़द अमिलस्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, और जो शख्स उसके हजूर मोमिन बनकर आएगा, मजीद ये कि उसने नेक अमल किए होंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए बुलंद दराजात हैं। जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, वो सदा बहार बागात हैं जिनके नीचे से नहरें रवां हैं, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उस शख्स का सिला है जो कुफ्र व मासियत की आलूदगी से पाक हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।